أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ. اس آیت کریمہ کے پہلے دو لفظ گزشتہ درس کی آیت مبارکہ کے بالکل آخری حصے سے متعلق ہیں، جب ارشاد فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اللہ ایسے ہی کھول کر اپنی آیات تمہیں پہنچاتے ہیں تاکہ تم فکر کرو. فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے معاملے میں بھی اور آخرت کے معاملے میں بھی. اللہ کی آیات احکامات دنیا سے متعلق بھی ہیں، آخرت سے متعلق بھی ہیں. اب تمہیں سوچنا ہے، فکر کرنی ہے، دنیا کیسے گزارو، آخرت کیسے بناؤ. آیت شریفہ کا اگلا حصہ ایک سوال اور اس کے جواب پر مشتمل ہے. سوال کی نوبت اس لیے آئی، زمانہ جاہلیت میں کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو جس کی کفالت میں آتا تھا، چچا ہو یا کوئی اور رشتہ دار، وہ یتیم کے مال کو مال مفت دل بے رحم کے طور پر لیتا تھا. ظلم و زیادتی، یتیم کا مال ہڑپ کرنا عام تھا. ہیلے بہانوں سے یتیم کے مال پر ہاتھ ڈالتے تھے. چنانچہ ابتدائے اسلام میں یتیم کے مال کے متعلق بڑے سخت ارشادات وارد ہوئے. مثلا فرمایا گیا لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن. اگر صحیح نہیں کر سکتے، یتیم کے مال کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، تو اس کے قریب بھی مت جاؤ. اور یہ بھی ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو شخص یتیم کے مال کو ظلم سے کھاتا ہے، وہ گویا کہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے. صحابہ کرام کو بعض دفعہ سخت تشویش ہوئی. جہاد کا زمانہ تھا اور شہادتیں عام تھیں، اس لیے کسی نہ کسی کی کفالت میں کوئی نہ کوئی یتیم ہوتا تھا. اب صورتحال یہ کہ اتنے وسائل تو ہوتے نہیں تھے کہ یتیموں کو بھی خود اپنی جیب سے سارا کا سارا خرچ کیا جائے، کھلایا پلایا جائے. یتیم کے مال کو اس کے قریب جانے سے منع کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اگر زیادتی ہو گئی تو جیسے آگ کھا رہے ہو. تو صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ ایسے نہ ہو کہ یتیم کے مال کو اس پر خرچ کیا جائے تو اس میں بھی کوئی ہمارے لیے پریشانی. یتیم کے مال کا ضیاع کرے تو کرے کیا. یتیم کے مال کو اسی پر خرچ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تب بھی ڈر لگتا ہے، اور اپنے وسائل کے لیے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صورتحال رکھی. یسألونک عن الیتامی،
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی اتری اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، سارے مسئلوں کا حل فرمایا، قل اصلاح لہم خیر، آپ انہیں سمجھائیں کہ یتیم کا مفاد عزیز رکھو، یتیم کا مفاد عزیز رکھو۔ تم یہ دیکھو کہ اس کا مال کیسے ضائع ہونے سے بچتا ہے اور کس طرح اس کے مال کے اندر بہتری اور بڑھوتری آتی ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یتیم کے مال کی حفاظت اسی میں ہے کہ جو یتیموں کو ان کا باپ ورثہ میں دے کر گیا ان پر علیحدہ خرچ کیا جائے اور میں اپنا اور اپنے بچوں کے خرچ کے ساتھ ان کا خرچ نہ ملاؤں، اسی میں یتیم کی بہتری ہے تو علیحدہ رکھو۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یتیم کے مالوں کو ان پر علیحدہ خرچ کیا جائے، میرے گھر کا خرچ الگ ہو، اس میں یتیم کا نقصان ہے۔ مثلا 2 بچے یتیم ہیں اور 6 بچے اپنے ہیں، اب یتیموں کی ہانڈی روٹی الگ ہو تو اس میں ان کا زیادہ خرچ آئے گا۔ وہی اگر 2 6 کے ساتھ مل جائیں تو ان کا خرچ کم ہو جائے گا۔ اگر ایسے سمجھتے ہو کہ اپنے مال کے ساتھ ان کا مال ملا کر ان پر خرچ کرنے سے ان کے مال کی بہتری ہے، ان کا مفاد تمہیں عزیز ہے، تو ٹھیک ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کے مال کے ساتھ اپنا مال ملا لو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تو تمہارے اندر جھانک رہے ہیں، تمہارے اندر کیا ہے، خرابی ہے یا بہتری۔ اگر تمہارے اندر خرابی ہے، تمہاری نیت درست نہیں ہے، یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہو، یہ بھی اللہ جانتے ہیں، اور اگر اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے میں اس کی بہتری تمہیں عزیز ہے، یہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے آسانی فرما دی، اللہ چاہتے تو مشقت میں ڈال دیتے، حکم ارشاد فرما دیتے، یتیم کی کفالت بھی تمہارے ذمے، اس کے مال میں سے اسی پر خرچ کرنا بھی تمہارے ذمے، اور اگر رتی برابر بھی یتیم کے مال کا نقصان ہوا تو دیکھ لینا ہم پکڑیں گے، مشکل ہو جاتا ہے، لہذا اب آسانی پیدا فرما دی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، جو چاہے حکم فرما سکتے ہیں، لیکن حکیم بھی ہیں، حکمت والی ذات بھی ہے، ان کے فیصلوں میں حکمت ہے، دانش ہے، عقل مندی ہے، لہذا اللہ اپنی علم و حکمت کے موافق فیصلہ دیتے ہیں کہ یتیم کا مفاد عزیز رکھو، اس کا مال الگ رکھنے میں اس کا مفاد ہے تو الگ رکھو، اور ساتھ ملانے میں اس کا مفاد عزیز ہے اور ان کی بہتری ہے تو ان کا مال ساتھ ملا لو۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔